اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، خاتم النبیین، سارے انسانوں ہی نہیں سارے انبیاء سے افضل بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان تو مسلمان، جنہوں نے پڑھا غیر مسلم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا 8 مارچ کو؟ یہ کیسا طوفان بدتمیزی ہوا؟ ہم ٹیری جونز، گیرٹ ولڈرز اور چارلی ایبڈو کو روتے رہے، لیکن یہاں تو پاکستان میں گستاخی، بدترین گستاخی۔ اس مارچ میں، مارچ کا جو فلیگ ہے اس کو زمین پر بچھا کر نقل کفر، کفر نباشت، اس پر لکھا گیا میں 9 سال کی تھی، مجھے زبردستی چپ کرا دیا گیا، وہ 50 سال کا تھا، مجھے زبردستی چپ کرا دیا گیا، نقل کفر، کفر نباشت، اور اس کی آزان، اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک کم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ وہاں ہو رہا ہے جہاں ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، جو مدینہ مدینہ کی رٹ لگائے نہیں تھکتا، یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے جو ہم ختم بخاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حفظ کی دستار بندیاں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو عالم بننے پر ہار پہنا رہے ہیں، ہم اسے اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں۔ ایسی گستاخی تو کارٹون بنانے والوں نے نہیں کی۔ ریجی نالڈ نے جب گستاخی کی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں اس کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور اس نے دیر نہیں لگائی، اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم ان رگوں میں خون نہیں بہتا، پیارے آقا کی محبت دوڑتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ حال ہے۔ کائنات کا وہ کون سا مسلمان ہے جو پیارے نبی کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ لوگ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پولیس کے پہرے میں ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی ناک کے نیچے زمین پر فلیگ پھیلا کر لکھ کر ایسی گندی گستاخیاں، اور اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج، کوئی آواز آ رہی ہے تو اسے نہیں سنا جا رہا؟ کیا یہ نہیں دیکھا جا رہا؟ اس کی تصویریں موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آیا یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ ان کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہم جنس پرستی کے جھنڈے اٹھا کر اس کے، اور یہ شلواروں کو اور یہ قمیصوں کو خواتین کی ایسے تاروں پر لٹکا کر اور گندی گندی باتیں لکھ کر اور گندے گندے پوسٹر اٹھا کر، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ریاست مدینہ، یہ پولیس کے پہرے میں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو اس ملک کو؟ اللہ کا واسطہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ ملینز قربانیوں کے بعد 20، 25، 30، 40 لاکھ قربانیاں ہمارے آباء و اجداد مسلمانوں نے دی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ نافذ ہوگا، جہاں محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو کیا نافذ کرو گے؟ ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی ناموس محفوظ نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اگر امت اپنے نبی کی ناموس اور عزت کی حفاظت نہ کر سکے تو کیا کرے؟ فرمایا اسے مر جانا چاہیے، اسے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے، جگر پھٹ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائیں، کہاں ٹکر ماریں، کس سے بات کریں۔ یہ چند لفنگی عورتیں، یہ بے پردہ بدقماش عورتیں، اور یہ اٹھ کر پیارے آقا کی توہین کر رہی، امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کر رہی ہے۔ پورا ملک چیخ رہا ہے اس وقت، اور کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی۔ اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ کسی صبر کا، یہ کسی تحمل، کسی بردباری کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ آقا کی عزت کا، آقا کی عصمت کا، آقا کے ناموس کے تحفظ کا، امہات المومنین کا۔ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ اس کے لیے مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com